اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جمعیت علماء حضرت مولانا ارشد مدنی کو دل سے سلام کرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ ویسے میں جمعیت علماء آپ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور الحمدللہ میں تو جمعیت علماء کا خادم بن کر 15 سال سے کام کر رہا ہوں۔ جی ہاں، اس لیے کہ جمعیت علماء کوئی مانے نہ مانے، کسی کا پیٹ دکھتا ہوگا تو وہ الگ بات ہے، لیکن جمعیت علماء کو اب دشمنوں نے بھی مان لیا ہے کہ جمعیت علماء ملک کی ایک ایسی بڑی واحد تنظیم ہے، اکیلی تنظیم ہے جو ملک میں سب سے بڑا کام کر رہی ہے۔ جی ہاں، جمعیت علماء کے ڈھیر سارے کام ہیں۔ میڈیکل لائن سے جمعیت علماء کام کر رہی ہے، ایجوکیشن لائن سے جمعیت علماء مدد کا کام کر رہی ہے۔ جی ہاں، کہیں پر زمینی آفات آ جائے، آسمانی آفات آ جائے، بارش آ جائے، زلزلے آ جائے، تو سب سے پہلے دنگے فساد ہو جائے تو سب سے پہلے مدد کرنے کے لیے، ذات اور دھرم دیکھے بغیر مدد کرنے کے لیے اگر کوئی تنظیم پہنچتی ہے تو جمعیت علماء پہنچ جاتی ہے۔ جی ہاں، لیکن ابھی اس وقت جو بڑی خبر آ رہی ہے وہ خبر یہ ہے جس پر میں جمعیت علماء کو پھر دل سے ایک بار سلام کرتا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ 2008 میں آپ جانتے ہیں مالیگاؤں میں بم دھماکہ ہوا۔ جی ہاں، مالیگاؤں میں آج تک جتنے قاتل ہیں، معصوموں کے، بے قصوروں کے سب جتنے قاتل ہیں وہ سب کے سب آزاد ہے۔ اور ایک عورت تو وہ ہے کہ جس کے سر پر بی جے پی نے ہاتھ رکھا اور باقاعدہ اس کو پارلیمنٹ میں بھی پہنچا دیا۔ بی جے پی بڑی واشنگ مشین ہے، جس کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے بڑے بڑے پاپ اس کے دھل جاتے ہیں۔ اس لیے کانگریس نعرہ لگا رہی تھی پرسوں اسمبلی کی سیڑھیوں پر کہ واشنگ پاؤڈر نرما، واشنگ پاؤڈر نرما۔ تو بی جے پی ایک واشنگ پاؤڈر ہے، ایک واشنگ مشین ہے۔ آپ اڈانی بن جاؤ، آپ وجے مالیا بن جاؤ، آپ بڑے سے بڑا ہزاروں لاکھوں کروڑ کا گھپلا کر لو، آپ کچھ بھی کر لو، یا آپ ریپسٹ آپ ہو جاؤ، یا آپ کا کوئی بھی بہت سے بڑا کانڈ ہو، مالیگاؤں میں آپ کئی بے قصوروں کو بم سے اڑا دو، لیکن اگر بی جے پی نے ہاتھ رکھ دیا سر پر تو پھر آپ کا بیڑا پار ہے۔ بی جے پی نے اس ملزمہ پر، ٹھیک ہے ابھی الزام ہے لیکن سب جانتے ہیں، جی ہاں، کتنے سال ہو گئے آج تک ان بے قصور مارے گئے لوگوں کو، ان کے خاندان والوں کو انصاف نہیں ملا۔ جی ہاں، اور عورت ملزمہ جو اہم ملزمہ ہے سادھوی پرگیہ سنگھ ٹھاکر ممبر پارلیمنٹ بن گئی۔ کمال کی بات ہے۔ ایک طرف اگر اڈانی کے تعلق سے سوال پوچھو تو آپ کی ممبر پارلیمنٹ کی رکنیت ختم ہو جاتی ہے، اور ایک طرف آپ بے قصوروں کو اڑا دو مگر بی جے پی سر پر ہاتھ رکھ دے تو آپ ممبر پارلیمنٹ بن جاتے ہیں۔ تو خیر، جمعیت علماء کو سلام کرنے کو اس لیے دل چاہ رہا ہے کہ اسی مالیگاؤں 2008 بم دھماکہ مقدمے میں کرنل پروہت نام کا ایک بڑا ملزم ہے، جس نے مقدمے سے ڈسچارج کی پٹیشن سپریم کورٹ میں داخل کی تھی کہ مجھے مقدمے سے ڈسچارج کیا جائے، لیکن الحمدللہ گلزار اعظمی صاحب جو جمعیت علماء ارشد مدنی کے چیف ہے، سربراہ ہے، انہوں نے یہ بتایا کہ جمعیت علماء نے وقت پر انٹرفیئر کیا، مداخلت کی، سپریم کورٹ میں پٹیشن داخل کی اور سپریم کورٹ کو بتایا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جتنے بھی بھگوا آتنکی تھے، بھگوا ملزمین تھے، ان کو مقدمے کا سامنا کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ یعنی جو پٹیشن تھی سپریم کورٹ نے، بھگوا ملزمین کی جو پٹیشن ہے سپریم کورٹ نے نکال کر پھینک دیا، اور اب باقاعدہ بھگوا ملزمین کو مقدمہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ الحاج گلزار اعظمی کا بڑا بیان ابھی اس وقت آیا ہے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جمعیت علماء سب سے پہلے تو جن لوگوں کو بڑے بڑے الزام لگا کر بے قصور لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، اور ایسے الزام ہوتے ہیں کہ جب رشتہ دار بھی ساتھ نہیں دیتے اس وقت جمعیت علماء ساتھ دیتی ہے۔ اللہ جمعیت علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ جمعیت علماء کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ اور ابھی یہ خبر پڑھ کر مجھے خوشی ہوئی، اس لیے میں نے خبر اسپیشل بنایا کہ جمعیت علماء نے سپریم کورٹ میں مداخلت کی اور بھگوا ملزمین کو پھر مجبوراً مقدمے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مالیگاؤں 2008 بم دھماکہ معاملے کی یہ بڑی خبر ہے۔